کہ بیفور دا ماڈرن اسٹیٹ سسٹم دنیا میں جو اسٹیٹ سسٹمس تھے وہ ایک سے زیادہ اسٹیٹ سسٹمس نے جو ہے حکومت کی تھی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. ایوری رائز ہیز اے فال. سو ایوری اسٹیٹ سسٹم آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم falls and the new system taken the place of that particular state system. So the first state system was called the Sumerian or Assyrian state system, or it's sometimes called the tribal state system as well. It was a very initial state system. Then we leads towards the city state system, and it was originated by in Europe. So Greek city state system and Roman city state system jo tha wo puri duniya mein tha, magar Greek city state system is the most identified city state system in the world, and it recognized by the Greeks because they have the fabulous city states in the world called Athens and Sparta and other ones. Then that city state system slowly change into the feudal lordship, and feudal lordship and ڈائنیسٹک کingdoms جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ سمجھے گریک سٹی اسٹیٹ سسٹم کے بعد نا ایمرج ہوئی تھی ان کے بیچ میں. کیونکہ ایک سٹی اسٹیٹ ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ رومن ایمپائر جو تھا وہ ایک بہت بڑا امپیریل سسٹم میں تبدیل ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فیوڈل لارڈشپ اور ڈائنیسٹک جو ہے کنگڈمز نے یورپ میں اپنی جگہ بنائی. پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا میں دو جو ہے وہ ریلیجس ایمپائرز بھی وجود میں آئی تھیں. ایک مسلم خلافت تھی اور دوسری ہولی رومن ایمپائر تھی. یعنی ون از بیسڈ آن اسلام اینڈ ادر ون از بیسڈ آن دا کرسچینٹی. اچھا, بوتھ ریلیجنز آر بیسڈ آن ریویلڈ بکس. آپ جانتے ہیں کہ الہامی کتابوں پر مبنی جو ہیں یہ دونوں مذاہب تھے, لیکن جو حکومتیں ہوئیں چاہے وہ مسلم خلافت ہو چاہے وہ ہولی رومن امپیریل سسٹم ہو, دونوں کے اندر جو ہے وہ ریلیجن کو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے استعمال کیا گیا. مسلم خلافت میں خلافت راشدہ کو اگر آپ نکال دیں جو ارلی 4 خلافت تھی, تو اس کے بعد جتنا بھی خلافتی نظام تھا وہ ہیریڈیٹری بیسس پر آیا, اور وہ جو ہے نسل کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور ہوتا چلا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ خلافت تبدیل ہو گئی اور وہ ایک بادشاہت, ایک مسلم بادشاہت کی شکل اس نے اختیار کر لی. تو جب ہم 17ویں صدی کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک طرف ہولی رومن ایمپائر ہے ویسٹرن سوسائٹی میں, اور دوسری طرف مسلم خلافت ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی فیوڈل کنگشپ ہے, اور اس کے ساتھ رکو یہ لے لو. اوکے, سو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے آپ کو کہا کہ فیوڈل لارڈشپ ہے, ہم آپ کو آگے چل کے پڑھائیں گے کہ فیوڈل لارڈشپس کیا تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈائنیسٹک کنگڈمز آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ خاندانی بادشاہت ہیں, یعنی باپ کے بعد ان کا بیٹا یا بیٹی جیسا بھی سسٹم انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے تو وہ ایک کے بعد ایک جو ہے سلطنت جو ہے وہ اسی خاندان کے اندر ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے, اور کسی اور کو موقع نہیں ملتا ہے حکومت کرنے کا. So leaders usually base their authority on tradition, force or religion sanctions. Jitne and then the concept of sovereignty was not yet established. Ruler had to constantly defend their authorities from the dynastic rivals and domestic and foreign challenges. اچھا, یہ کچھ اس کے جو ہے ایک سینیریو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس زمانے میں جب چاہے وہ ریلیجس گورنمنٹس ہوں چاہے وہ ڈائنیسٹک گورنمنٹس ہوں, دونوں کی صورت میں جو بیہائنڈ سورس تھی نا لیڈرشپ کی, اٹ از بیسڈ آن کسٹم, اٹ از بیسڈ آن پاور and it is based on religious bindings. یعنی آپ کو لوگوں کو یا تو کسٹمری بیسس کے اوپر ڈرا دھمکا کے رکھا جاتا تھا, یا بائی فورس. اگر آپ جو لیڈرز ہیں وہ بہت طاقتور ہیں تو وہ اپنے عوام کو طاقت کے زور کے اوپر دبا کر رکھتے تھے, یا پھر وہ انہیں مذہب سے ڈراتے تھے اور مذہب کی پابندیوں کا حوالہ دیا کرتے تھے. تو وہ جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ سوورینٹی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ از سوورین اینڈ اسٹیٹ از ابو آل دا پاورز وچ از ان دا سائڈ دا اسٹیٹ. سو یہ کانسیپٹ ابھی تک ڈیولپ ہوا ہی نہیں تھا,
اور دو ایسی چیزیں تھیں جس کا جو ہے حکمرانوں کو مستقل سامنا تھا. نمبر ون, دے ہیو ٹو کانسٹنٹلی ڈیفینڈ دیئر پاورز, ناٹ بائی دا فارن رائولس, but as well as in the domestically they were challenged by their own family members, by their own um, rival families inside the state. سو بادشاہ کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ بس کسی طرح حکمران رہے. تو اس صورت میں وہ جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ تو تھا ہی نہیں. اسٹیٹ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف ڈیوائن رائٹ تھیوری, یہ ہم آپ کو فرسٹ ایئر میں پڑھا چکے ہیں. تو فرسٹ سیمیسٹر میں ہم یہ پڑھا چکے ہیں کہ ڈیوائن رائٹ اوریجن کا مطلب یہ تھا کہ ریاستیں جو ہیں وہ یہ ریاست میں جو بادشاہ تھے وہ یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ they were not chosen by the people but they are chosen by the God, and they were only answerable in front of the God and not in front of the people. So as well as they are the breathing images of the God, یعنی وہ خدا کی سانس لیتی ہوئی شکل ہے. سو ایسی صورت میں ان کے خلاف کوئی بھی کام کرنا یا ان کی بات کو نہ ماننا جرم نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. سو ایوری ون جو subdue in front of the God, in front of the breathing image of the God. So breathing image کا مطلب جب ہم بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بادشاہ. تو بادشاہ اپنے آپ کو سپریم کہتا تھا اور اسٹیٹ کی, ریاست کی سوورینٹی نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. اچھا, اس کی وجہ سے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر تو اٹیک کرتا تھا مگر لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں ریلیجن اور رائل فیملیز دونوں مل کر لوگوں کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. سو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر آہستہ آہستہ ایک سسٹم تبدیل ہوا. یاد رکھیے, سسٹم کو چینج کرنا کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کے نظام میں تبدیلی آتی ہے. اچھا, پھر لوگوں کو کیونکہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں تو انہیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے اسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا. تو وہ بادشاہ کی اپنا حکمران, اپنا خدا اور اس قسم کی چیزیں ماننے کے لیے وہ تیار تھے, مطلب وہ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے. دے ور ویری ہیپی ود دا کنگشپ. تو وہ لانگ لیو دا کنگ کا جو ہم نے اکثر موویز میں ہم یہ سنتے ہیں, تو یہ تھا کہ وہ اپنے بادشاہوں سے پیار کیا کرتے تھے انٹل اینڈلیس کہ وہ بادشاہ ظالم بہت زیادہ ہو جائیں اور ان کی زندگی کو بہت ہی تکلیف دہ بنا دیں, نمبر ون. اینڈ نمبر ٹو, کوئی ایسی چیز آئے جو ان کو ایک دم شیٹر کر دے اور ان کو یہ دکھائے کہ وہ کتنا غلط سوچ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جیسے ایک بگ بینگ کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی لوگوں کو چیز چینج تبدیلی کی طرف وہ جاتے ہیں. تو وہ جو بگ بینگ تھا جس نے لوگوں کو راغب کیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یا یہ کہ ہاں شاید ہماری بھی کوئی سے ہے بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں کے سامنے. تو وہ ہوا کیا, وہ ہوا 30 years of war. That war was started in 1618 and it continued till the 1648. یہ 30 سال 30 years وار تھی جو ریلیجن کی بیسس کے اوپر شروع ہوئی. لیکن یہ بیسکلی دس وار واز فاٹ بٹوین دا ڈائنیسٹک گورنمنٹس اینڈ دا ریلیجیس گورنمنٹ آف دا یورپ. یاد رکھیے ہم یورپ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, یعنی اس کے اندر جو ایشین جو سسٹم تھا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یورپ کے اندر اچھا یہ ہوا شروع کیسے, یہ ہوا اس وقت جب جرمنی کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی وچ از کالڈ دا ریفارمیشن موومنٹ. اور یہ آرتھوڈاکس جو کرسچینٹی تھی اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا رومن کیتھولک کرسچینٹی کو. تو جب ان دونوں کے درمیان آپس میں ڈفرینسز ہوئے, یاد رکھیے جو ڈائنیسٹک رولرز تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں ریلیجن کو بطور ویپن کے یوز کیا کرتے تھے, یعنی وہ ہمیشہ پریسٹ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے بات فیتھ کے لیے بہت ہی کانشیس ہوتے ہیں, اپنے عقیدے کے لیے ہماری جو سوچ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتی ہے. تو جو بھی رولرز ہوا کرتے تھے, لیڈرز ہوا کرتے تھے, وہ بڑے اسمارٹلی اس چیز کا جو لوگوں کی کمزوری تھی عقیدے کی اس کو استعمال کیا کرتے تھے.
تو اس کی بنیاد پر جو ہے یورپین رولرز جو تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے ماننے والے تھے اور کچھ رومن کیتھولک کرسچینٹی کے ماننے والے تھے. اور یہ بادشاہ جو ڈائنیسٹک رولرز تھے وہ بھی, اور جو ریلیجس رولرز تھے وہ بھی, وہ سب آپس میں لڑ پڑے. اور یہ جنگ تقریباً 30 سال تک جاری رہی. جب 30 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور اس کے اندر بے انتہا نقصان ہوا, ختم ہی نہیں ہو رہی تھی جنگ کسی بھی طریقے سے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو پھر لوگ عموماً بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, تو وہ جنگ کسی بھی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا اس جنگ کو آخر کار جب وہ رولرز نے دیکھا کہ اب یہ تو کسی صورت جنگ کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا ہے, تو انہوں نے پھر آپس میں بیٹھ کر کچھ چیزوں کو کے بارے میں فیصلہ کیا, اینڈ دیٹ ڈیسیژن از کالڈ دا پیس آف ویسٹفیلیا. ویسٹفیلیا از a city or is a place in فرانس. تو وہاں پر جو ہے یہ تمام جو یورپ کے رائیول رولرز تھے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر آخر کار ایک اگریمنٹ جو ہے وہ کیا, اور اس کو جو ہے پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا نام دیا گیا. یہ ٹریٹی جو ہے شاید 17 سینچری کو اتنی ڈیفائننگ سینچری اس پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس نے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یورپ کے مائنڈ سیٹ کو ہی چینج کر دیا. اس ٹریٹی کے ذریعے کچھ ایسی چیزوں کو یورپین رولرز نے ایکسیپٹ کر لیا جس کے بارے میں انہیں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں تھی کہ یہ آگے چل کے ان کے لیے کتنا بڑا چینج کی شکل اختیار کر لے گی. اور دوسرے وہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں ان کے اقتدار کو ہی ختم کر دے گی. سو انہوں نے اپنے, وہ کہتے ہیں نا کہ in the wake of arrogance, اپنے ایروگنس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کر دیا جس نے آگے چل کر ان کے جو ایک امپیریل اسٹیٹ سسٹم تھا, جو ایک ریلیجس اسٹیٹ سسٹم تھا, اس سسٹم کو ہی ختم کر دیا. سو اس پیس ٹریٹی کے درمیان جن چیزوں پر ان رولرز نے اگری کیا ان میں کچھ بہت ہی بیسک پرنسپلس تھے جو اس وقت انہوں نے سوچے نہیں, مگر وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے. سو the first principle was the sovereignty of the state. یعنی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے جو ایک سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ sovereignty of the king, sovereignty of the religious ruler. But by this treaty, the concept transfer, sovereignty is transferred from the king or the ruler to the state. So when we call the state, it means the people. But اس وقت انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریاستی اقتدار عالم. سیکنڈ جو کانسیپٹ تھا وہ بھی بہت ہی ڈیفائننگ تھا, اینڈ دیٹ واز دا لیگل اکوالٹی آف دا اسٹیٹ. دیکھیے اس سے پہلے کوئی یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ ایک چھوٹی ریاست بڑی ریاست کے برابر ہو سکتی ہے. بڑی ریاستیں ہمیشہ چھوٹی ریاستوں کو دبایا کرتی تھیں اور چھوٹی ریاستوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جیسے میں نے آپ کو, ہم پڑھاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کلاس میں بھی کہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی 3-4 بڑی امپیریل اسٹیٹس کے درمیان میں, دیٹ واز کالڈ دا سوئٹزرلینڈ ان لیٹر. So that state was constantly invaded by the neighboring states. So اس چھوٹی ریاست کی بیچاری کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. جب جرمنی کا دل چاہتا تھا, وہ جرمنی اس وقت پرشیا کہلاتا تھا, جرمنی اسے کہا بھی نہیں جاتا تھا. تو پرشیا was the strongest state of Central Europe. تو وہ ان کا دل چاہتا تھا تو وہ سوئٹزرلینڈ پر انویڈ کرتے ہوئے فرانس پر اٹیک کر دیتے تھے. فرانس واز دا اندر جو ہے ڈائنیسٹک امپائر. سو وہ ان کا جب دل چاہتا تھا تو وہ ہیبسبرگ امپائر پر اٹیک کر دیتے تھے. ہیبسبرگ امپائر واز دا آسٹرو ہنگیرین اسٹیٹ. آسٹریا اور ہنگری جو تھے, دو ٹوئن اسٹیٹس تھے جو شہزادے اور شہزادی کی شادی کے نتیجے میں ایک بڑی امپائر بن گئے تھے, تو ان پر اٹیک کر دیا. پھر ہولی رومن امپائر جو تھی وہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. تو ہولی رومن امپائر کا جب دل چاہتا تھا تو وہ بھی سوئٹزرلینڈ کو رونتے ہوئے جاتے تھے اور ان میں سے کسی کے اوپر بھی اٹیک کر دیتے تھے. تو جو چھوٹی ریاست تھی اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ پرنسپل نے کیا کیا کہ اس کو بھی ایکول لیگل جو ہے اپرچونٹی دے دی کہ ہاں اس کو کی بھی اسٹیٹ ویلیو کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور اس کی عزت کی جائے گی, اس کو ریکگنائز کیا جائے گا. Then the third principle was the principle of non-intervention of the state in other states' affairs. اچھا یہ یاد رکھیے کہ جتنی بڑی ریاستیں ہوتی ہیں, جیسے آج بھی ایسا ہے,
لیکن بائی دا پرنسپل یہ منع کیا گیا کہ کسی بھی اسٹیٹ کے افیئرز میں، ریاست کے مسئلے میں کسی دوسری اسٹیٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، ان کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. یہ ایک ریاست کو بلی کرنے کی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ ایک ریاست کو انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دیا جاتا اس کے ذریعے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی امریکہ، چائنا، انڈیا، برٹن ایون اور یورپین یونین یہ دوسرے اسٹیٹس کے افیئرز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. بٹ بائی ہر ایز اے پرنسپل نان انٹرونشن، یعنی اگر کوئی اسٹیٹ اپنے میٹرز میں کسی کو نہیں شامل کرنا چاہتا تو اسے اکیلے رہنے دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز یہ ہوئی کہ اسٹیٹ پرنسپل آف نیشنل آئیڈینٹی آف اسٹیٹ. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جرمنی نام نہیں تھا، نام تھا پرشیا. آسٹریا ہنگری نام نہیں تھا، نام تھا ہیپسبرگ ایمپائر. اور فرینچ ایمپائر کا نام بھی وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہتا تھا. جو ان کے اوپر جس خاندان کی حکومت ہوتی تھی وہ اسی کے نام سے پہچانے جاتے، جیسے نارمن ایمپائر، جیسے نام میں بھول گئی ہوں اس کا، پلانٹیجنٹ ایمپائر. تو اس قسم کے نام یوز کیے جاتے تھے. آئیبیرین ایمپائر. تو عموماً خاندانوں کے یا جو ہے ان کے ایک نسلی جو پہچان ہے اس سے پہچان ان کی ہوتی تھی. جیسے آٹومن ایمپائر ہم نے آپ کو بتایا، اسی طریقے سے ہان ایمپائر، سان ایمپائر، سین ایمپائر. ہم نے ایسے بنو عباس، ہم نے عباسیز ڈائنیسٹیز، اور یہ سب ہم نام سنتے آئے ہیں. تو اسٹیٹس ور ریکگنائزڈ بائی دا ڈائنیسٹیکل فیملیز اور دا رائل فیملیز. ان کے ناموں سے ریاستیں پہچانی جاتی تھیں. آفٹر دا پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا اسٹیٹ گیٹ دیئر اون نیشنل آئیڈینٹی، یعنی ناؤ اسٹیٹس were recognized by their nation, not by their royal family. Then sovereignty جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز تھی جس کو ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بیسکلی پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہے and ultimate legal authority over internal affairs. یعنی سوورینٹی کو یہاں پر جن معنوں میں لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایوری اسٹیٹ مسٹ بی انڈیپینڈنٹ آن دیئر انٹرنل افیئرز، اور یہ لیگلی وہ اس کا حق رکھتے ہیں، اور کوئی اور اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے انٹرنل میٹرز میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. So Westphalia recognized that this rested with secular ruler rather than with the Pope, the Church اور دا ہولی رومن امپائر. آئی تھنک اس سے یہ سمجھ لیجیے جو لاسٹ ہے اٹ از ناٹ دا لیسٹ ہے حقیقت میں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ یورپین اسٹیٹس کا جو پکچر ہے نا وہ پوری کی پوری چینج ہو گئی. کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی چیز تھی، وہ جو میکیولی نے کب سیکولرزم کی ایک کانسیپٹ 1523 میں اس نے سیکولرائزیشن کا کانسیپٹ دیا تھا. دیٹ واز اڈاپٹیڈ ان 1648 بائی دا پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا. دیٹ اسٹیٹ جو ہے دیٹ دا رولر آف دا اسٹیٹ it was not, it must be secular, not the Pope and not the Church, even not the ہولی رومن ایمپائر. ایک زمانے میں رومن ایمپائر جو تھی وہ ان سب کے لیے ایک رولر کی حیثیت یعنی ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ دے آل بلانگس ٹو دا سیم ریلیجن. سو ہر ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیجس افیئرس کو سیپریٹ کر دے گی. وہ جو میکیولی نے کہا تھا کہ دا پولیٹیکل میٹرز مسٹ بی سیپریٹ فرام دا ریلیجس میٹرز، دا ریلیجن شوڈ بی سیپریٹ فرام دا اسٹیٹ افیئرس. سو اس کو ریکگنائز کر لیا گیا پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا. اگر آپ یہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے پرنسپلز ہم نے آپ کو یہاں پر بتائے، اگر آپ انہیں غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جو اسٹیٹس ہیں وہ سب کے سب اسی پر بیس ہیں. یعنی پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا از دا ڈیفائننگ ٹریٹی ٹو ٹرانسفارم دا اسٹیٹ سسٹم فرام امپیریل اور ریلیجس اور feudal lordship اور colonial state system to the modern state system. یہ میں نے جیسے کہا کہ پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بغیر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھ ہی نہیں سکتے. پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کو بگننگ آف انٹرنیشنل ریلیشنز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے
دنیا میں جو نئی اسٹیٹس ہیں وہ ایمرج ہونا شروع ہوئی. بہت ساری ایسی اسٹیٹس تھیں جو کہیں نہ کہیں ہولی رومن ایمپائر سے ایفیلیٹڈ تھیں, کہیں نہ کہیں وہ چرچ سے ایفیلیٹڈ تھیں, کہیں نہ کہیں وہ مسلم جو ریجن تھا وہاں پر اس سے ایفیلیٹڈ تھیں. تو انہوں نے اپنی سیپریٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کی, اور اس کے بعد دنیا میں جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹس جو ہے وہ وجود میں آنا شروع ہوئی. ایک نیا اسٹیٹ سسٹم, ایک ایسا اسٹیٹ سسٹم آنا شروع ہوا جو اس سے پہلے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا, جب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک چیز چینج ہونے شروع ہوئی, تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جیسے آج یہ ٹریٹی پاس ہوئی ہے تو کل سب اسٹیٹس نے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی ریاستوں پر امپلیمنٹ کر دیں گے. ہرگز نہیں. یہ یاد رکھیے کہ چیزیں ہمیشہ بہت بعد میں 200-300 سال لگتے ہیں ایک ایسے بڑے پرنسپلز کو اڈاپٹ کرنے میں. تو امیڈیٹلی انہوں نے اس کو سائن کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا, امن قائم ہو گیا, لیکن انہوں نے چھوٹی ریاستوں کو اپنے برابر نہیں سمجھا. ہاں, ان ریاستوں نے اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. پھر کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس اپنی اسٹیٹ سوورینٹی دینا شروع ہو گئیں, لیکن وہ جو بڑی اسٹیٹس تھیں وہ ابھی بھی اسی قسم کی چیزیں کر رہی تھیں, کیونکہ ان میں سے جو ان کے لیے فائدے مند پرنسپلس تھے وہ ان کو تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہی تھی, مگر جو ان کے لیے اتنے فائدے میں نہیں تھے یا انہیں سمجھ نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی اتنا بس مان لیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اچھا, بہت سارے لوگ پھر یہ سوال بھی ان کے دماغوں میں اٹھتا ہے کہ جب عمل ہی نہیں کرنا تو مان کیوں رہے. یاد رکھیے کہ جو اسٹیٹس ہیں, دیر از نو انٹرنیشنل باڈی. دنیا میں کوئی ایک ورلڈ پولیس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک بات کی ہے, آپ نے وعدہ کیا ہے تو اب آپ اس کو پورا کریں. مطلب ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. تو اگر اسٹیٹ مان رہی ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں مان رہی تو آپ جنگ کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو عموماً اسٹیٹس بڑی ہی خود غرض ہوتی ہیں, سیلفش بیسس پہ بنتی ہیں اور سیلفش ہی ہوتی ہیں. تو وہ اس وقت تک اس قسم کے کسی بھی جھگڑے میں نہیں پڑتے جب تک اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو. تو جیسے میں نے بتایا کہ وقتی طور پر وہاں پر امن ہو گیا, اور اسٹیٹس, یہ جو ریاستیں تھیں, انہوں نے پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کو ایکسیپٹ کر لیا اور امن قائم ہو گیا. اور کچھ جیسے میں کہا سوئٹزرلینڈ تھی, نیدرلینڈس تھی, اس قسم کی جو اسٹیٹس تھیں ان کو تھوڑی بہت جو ہے جنگ سے ان کی جان چھٹی, لیکن ابھی بھی یورپ جو تھا وہ انہی کے شکنجے میں تھا. ہاں, ایک چیز آہستہ آہستہ ہونی شروع ہوئی اور وہ تھا ریلیجن کو انہوں نے آہستہ آہستہ اسٹیٹ افیئر سے علیحدہ کرنا شروع کر دیا. مطلب علیحدہ کرنا شروع کر دیا ریلیجن کو, جیسے چرچ میں جا کے بند کرنا شروع کر دیا, کیونکہ بادشاہ بھی مذہب سے بہت تنگ تھے, کیونکہ وہ ہر معاملے میں دخل اندازی کیا کرتے تھے, اور وہ جس طرح عام عوام کو مذہب سے ڈراتے تھے وہ بالکل اسی طریقے سے جو بادشاہ تھا اسے بھی مذہب سے ڈرا دیا کرتے تھے. اور فیتھ, جیسے میں نے کہا کہ عقیدہ سب سے انسان کا کمزور ویکنیس ہے, اس کی کمزور ہے, یہاں پہ آ کے ہر انسان کمزور پڑ جاتا ہے, تو وہ جاری تھا. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیفائننگ موومنٹ تھا وہ سوری اس کا بھی کچھ پوائنٹس باقی ہیں. سو جو چیز آپ کو سمجھانی ہے وہ وہی جو میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں کہ اس سے کوئی نئی نیشن اسٹیٹ نہیں بنی. نمبر 1 یاد رکھیے. نمبر 2 یہ کہ کچھ اسٹیٹس جو تھیں, جیسے ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹیٹس تھیں اس وقت, وہ جو میں آپ کو بتائی چکی ہوں. اس کے علاوہ جو آئیڈینٹیفیکیشن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنلزم کی بنیاد پر آئیڈینٹیفیکیشن ہونا شروع ہوئی, مگر اس کو رائز جو ہوا نا, اس کو جو عروج ملا وہ پھر 19ویں صدی میں جا کے اس کو حقیقی معنوں میں ریاستوں نے اپنے آپ کو پہچانا شروع کیا. اچھا, پھر نیشنلزم جو تھا یہ اس نے بہت ساری دشمنیاں بھی کھڑی کی, جیسے جرمنی اور فرانس کے درمیان جو دشمنی تھی, یہ خالصتاً جو تھی یہ دشمنی ان کی قوم پرستی کی بنیاد پر تھی. وہ نفرت کرتے تھے ایک دوسرے کو بطور نسل کے, مطلب جرمنز فرینچ کو برداشت نہیں کرتے تھے, اور بالکل اسی طریقے سے فرینچ جو تھے وہ جرمنز کو کسی قابل نہیں سمجھا کرتے تھے. اور انہی میں کچھ ایسی اسٹیٹس بھی تھیں جو بالکل اس پورے سسٹم سے علیحدہ تھیں, جیسے کہ بلگیریا. سو دا نیکسٹ ڈیفائننگ مومنٹ تھا وہ تھا جی ٹریٹی آف یوٹریچ. ٹریٹی آف یوٹریچ واز سائن ان 1730. It is a series of individual peace treaties. It is a series of individual peace treaties signed in the Dutch city of Utrecht in March and April in 1730. The treaties between several European states, including Great Britain, France, Spain, Savoy, and the Dutch Republic,
helped to end the war of Spanish succession. It affected not only Europe but North and South America, trade routes to India and the East, and trade and slavery monopolies throughout the world. देखिए ये जो हमने आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे. एक तो ये कि ये आपको समझना होगा कि स्पेनिश सक्सेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. अगर आपको याद हो तो दुनिया में जो पहला समंदर का तवील सफर अगर किसी ने किया है तो वो स्पेनिश थे, और स्पेन के एक वॉयजर थे जिनका नाम था, वो बेसिकली तो पोर्चुगीज थे, मगर पोर्टुगल ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, तो वो स्पेन चले गए थे, और वहां से उन्होंने बाय द सपोर्ट ऑफ स्पेनिश रॉयल फैमिली, तो उन्होंने एक वॉयज की थी टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड. तो उन्होंने 1496 में, 1906 है कि 94 है, इसमें जो है वो न्यू वर्ल्ड दरियाफ्त किया था, जो बाद में अमेरिका के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना गया. और अगर आपको स्पेन की लोकेशन याद है तो स्पेन जो है वो बिल्कुल एज पर है, यूरोप का आखिरी बड़ा मुल्क माना जाता है. तो उसके अंदर क्या है कि जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी जो शिप्स जाती हैं, तो स्पेन जो है वो उसका जो समझे एक तरीके से नाका नहीं पढ़ते हम कि चेक पोस्ट बनी है, तो स्पेन वो चेक पोस्ट की जो है वो जिम्मेदारी बड़े आराम से निभा सकता है. दूसरा ये कि स्पेन क्योंकि सबसे पहले न्यू वर्ल्ड गया था, तो उसने नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बना ली थी. अब वहां पर, और उसके पास सबसे बेहतरीन ट्रेड रूट्स का उसको पता था. फिर स्पेन जो था, स्पेन और पोर्टुगल ही वो मुल्क थे दोनों जिन्होंने इंडिया का रास्ता भी दरियाफ्त किया था बिल्कुल शुरुआत में. वास्को डी गामा पोर्चुगीज था जिसने सबसे पहले जो है इंडिया का सी रूट दरियाफ्त किया था. तो जो भी शिप्स जाया करती थी वो स्पेन और पोर्टुगल से के रास्ते से गुजर के जाया करती थी, क्योंकि आपको पता है कि अटलांटिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर माना जाता है. तो जो भी लोग सफर किया करते थे वो अलोंग द कोस्ट किया करते थे, मतलब साहिल के करीब करीब से जहाज गुजरा करते थे ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो साहिल पर आ सकें. तो अब अगर वो अलोंग द कोस्ट गुजरेंगे तो उनको लाजमन पुर्तगाल और स्पेन से होकर ही गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से स्पेन जो है वो सबको ऊपर अपनी जारादारी, वो जो कहते हैं ना एक डिक्टेटरशिप उसने कायम की हुई थी उन ट्रेड रूट्स के ऊपर भी, और मुख्तलिफ और चीज़ों के हवाले से भी. तो उनके दरमियान में एक सीरीज ऑफ वॉर्स थी, इन सबकी लड़ाइयाँ हुई थी स्पेन से. ये जितने मुल्कों के साथ इनकी दोस्ती हुई थी, ये सब मुल्क कहीं ना कहीं स्पेन से इनकी जंगें हो रही थी. तो लिहाजा 1713 में इन सब के साथ मार्च और अप्रैल के दरमियान एक ट्रीटीज साइन हुई जिन्हें ट्रीटी ऑफ यूट्रिच के नाम दिया गया. और इस ट्रीटी के जरिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पावर. यानी पावर को, जब भी पावर इम्बैलेंस होगी, इट मीन्स देयर इज अ वॉर इन द वर्ल्ड. सो एंड इसके साथ ही कुछ और कॉन्सेप्ट भी आए जैसे टॉलरेंस, मल्टी कल्चरलिज्म एंड निगोशिएशन. सो ये एक ऐसे मुआहदे थे जिनमें जो है बजाय जंग और कौम परस्ती को इस्तेमाल करने के, इन्होंने आपस में जैसे मल्टी कल्चरल निगोशिएशन के जरिए आपस की लड़ाइयों को और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश की थी, और एक बीच का रास्ता इख्तियार किया गया था ताकि सबको फायदा हासिल हो सके. तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरे यूरोप ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी फॉर देयर ओन ट्रेड बेनिफिट्स. तो जब मैंने आपसे कहा कि रियासतें जो हैं वो बहुत खुदगर्ज होती हैं, ये अगर कोई अग्रीमेंट करती हैं तो इसकी बुनियाद जब तक उनको फायदा नहीं होगा वो कभी नहीं करेंगे. तो क्योंकि इसमें सबका फायदा था, लिहाजा तमाम स्टेट्स जो है वो आपस में बैठ गई और उन्होंने बैठकर एक शहर में आपस में मुआहदे किए, और उसके जरिए उन्होंने अपने अपने फायदे हासिल करने की कोशिश की. तो ये ट्रीटी भी एक बहुत ही डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इससे पहले इस तरह से पावर को बैलेंस करने की बात कभी नहीं की गई थी. कभी भी ट्रेड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी कि उसकी खातिर वो अपनी जंग खत्म कर दें. तो आप ये सोच लीजिए कि इनका बेनिफिट कितना बड़ा होगा कि इन्होंने अपने जो राइवलरीज थी उसको एक तरफ रखा और आपस में अग्रीमेंट